بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم ایک کتیا بن کر رہ گئی ہو۔ ہنری رفتہ رفتہ کمزور پڑ کر جلاہٹ میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے بجائے اپنی فکر کرو۔ وہ جس کام کا ارادہ کر لیں اسے دنیا کی کوئی طاقت ناکام نہیں بنا سکتی۔ برازیل میں 30 برس سے روپوش ارانگو سلازاد کو ان ہی دونوں نے تلاش کر کے امریکہ پہنچایا تھا۔ وہاں انہوں نے بیوک استعمال کی ہوگی۔ یہاں وہ جس سرخ کار میں گھوم رہے ہیں وہ زیادہ دیر تک ان کا ساتھ نہیں دے سکے گی۔ ہو سکتا ہے کہ صبح کا سورج کسی اور ہی کہانی کے ساتھ طلوع ہو۔ اوہ، فون پر ہنری کی گراہٹ ابھری۔ تو تم مجھے صرف یہ بتانا چاہ رہی ہو کہ تم ان کی نقل و حرکت سے باخبر ہو؟ کان کھول کر سن لو کہ تم انہیں دیکھ چکی ہو تو وہ بھی تمہارے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ تم فون پر اپنا وقت برباد کر رہی ہو، وہ دونوں کسی بھی لمحے تمہاری گردن میں آہنی شکنجہ ڈال دیں گے۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ ان چاروں کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے 4 مقامی ساتھیوں سے بچھڑ چکے ہیں۔ سفید کار لاپتہ ہے، آہنی شکنجہ ان مقامیوں کے پاس ہے۔ ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ ویرا اس کے بھڑکتے ہوئے لب و لہجے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پرسکون انداز میں بولی، بند کرو یہ بکواس۔ ہنری کے اعصاب جواب دے گئے اور وہ فون پر چیخ پڑا، یہ بے سروپا باتیں کر کے تم مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ شاید اپنا انجام سامنے دیکھ کے تمہارے اوسان خطا ہو گئے ہیں۔ وہ تمہیں کسی چیونٹی کی طرح مسل ڈالیں گے اور تمہارا نشان تک نہیں مل سکے گا۔ ویرا ہنسی اور پھر سکون سے بولی، آخر تم کھل ہی گئے۔ تھوڑی دیر پہلے مجھے مفاہمت کی راہ دکھا رہے تھے اور اب مجھے میرے انجام سے ڈرا رہے ہو۔ تم خود ہی بتاؤ کہ میں تمہاری کس بات پر یقین کروں؟ کسی بات پر یقین نہ کرو۔ حقیقت سامنے آئے گی تو خود اپنے آپ کو منوا لے گی، اور اگر میں تمہیں حقیقت بتاؤں تو کیا تم اس کو مان لو گے؟ تم ایک خارش زدہ کتیا کی طرح بھونکتی رہو۔ جھوٹ اور سچ کا انتخاب میں خود کر لوں گا۔ وہ گرایا۔ سرخ کار لنگڑے کا مقتل بن چکی ہے۔ ویرا نے سرد آواز میں رک کر کہا، اسے لانے والا مقامی ڈرائیور بھی اسی حالت میں ہے۔ دوسرا منحنی ایجنٹ بھی یہاں کے بکھیڑوں سے آزاد ہو کر مزے سے جہنم کی آگ تاپ رہا ہوگا۔ صبح تک خود کو ان تینوں لاشوں کی وصولیابی کے لیے تیار کر لینا۔ تمہاری آسانی اور شناخت کے لیے میں نے منحنی ایجنٹ کو اپنی بیم گن کا نشانہ بنایا ہے۔ بدتمیزی کرو گے تو اگلی باری تمہاری ہوگی۔ اسپیکر فون پر ہنری کی طرف سے فوراً ہی کوئی جواب نہیں آیا، بس اس کے چڑھے ہوئے سانسوں کی آواز سنائی دیتی رہی۔ ویرا ہم سب کی طرف دیکھ کر فاتحانہ شان سے مسکرائے جا رہی تھی۔ اس کے بارے میں ویرا کی دھمکی کارگر رہی۔ وہ بولا تو اس کا لہجہ محتاط تھا، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم کیا کر رہی ہو۔ مجھے تمہارے الفاظ کی صحت پر شبہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ بیم گن کیا بلا ہے۔ بیم گن واقعی ایک بلا ہے۔ اسے تم بے آواز اور غیر بارودی موت بھی کہہ سکتے ہو۔ تم نہیں تو تمہارے بڑوں میں سے کوئی نہ کوئی اس منفرد ہتھیار کے بارے میں ضرور جانتا ہوگا جو پینٹاگون کے ذمہ داروں نے خاص طور پر شی کے لیے بنوایا تھا۔ مختصر اور سیدھی بات اتنی سی ہے کہ جم کلارک کے بعد اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے روانہ ہو چکے ہیں۔ میرے پیچھے آنے والوں کو ابدی سکون کے اس سفر پر روانہ ہونا ہی پڑتا ہے۔ ان دونوں ایجنٹوں کے ساتھ ان کے ڈرائیور یا ترجمان کو بھی لمبے سفر پر بھیج دیا گیا ہے۔ ان کے بعد اب تمہاری باری ہے۔ تمہاری باتیں مضحکہ خیز اور ناقابل یقین ہیں۔ میں انہیں نہیں مان سکتا۔ ویرا اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، صرف رات بھر، صبح تمہیں ان باتوں پر یقین آ جائے گا۔ لیکن میرا کیا قصور ہے؟ اس کی ہکلاتی ہوئی آواز سے موت کی دہشت مترشح تھی۔ تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ میری ذات سے تمہیں کیا نقصان پہنچا ہے؟ میں ہر وہ زبان گدی سے کھینچ لیتی ہوں جو میرے ساتھ بدکلامی کرتی ہے۔ ویرا کی آواز صفاقانہ ہو گئی۔ تم نے گفتگو کے دوران میں مجھے جو کچھ کہا ہے وہ قابل معافی نہیں ہے۔ تمہاری گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اب تم کسی بھی وقت موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے۔ میرا سایہ ہر لمحے تمہارا پیچھا کرے گا اور جہاں موقع ملا تمہارا خون چوس لے گا۔ یہ صرف دھمکی نہیں، میری طرف سے جاری کیا ہوا فرمانے اجل ہے جس پر عمل ہو کر رہے گا۔ ہنری نے فون پر گانا شروع کیا اور ویرا نے بٹن دبا کر فون بند کر دیا۔ تمہارا اندازہ 100% درست تھا۔ اول خان نے فون بند ہوتے ہی تعریفی لہجے میں ویرا سے کہا، تمہاری باتوں نے اسے خوفزدہ نہیں بلکہ دہشت زدہ کر دیا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ سازگار حالات میں بڑے بڑے دعوے کرنے والے سورما مشکلات سے دوچار ہوتے ہی اتنے کمزور اور بودے ثابت ہوتے ہیں۔
امریکہ میں قانون کی بالادستی کا تصور عام ہے۔ بڑے بڑے مجرم بھی قانون کے محافظوں سے کنی کتراتے ہیں۔ دیگر مقدمات میں ملوث ملزموں کو عدالتیں کافی رعایتیں دیتی ہیں، لیکن سرکاری اہلکاروں سے محاذ آرائی مول لینے والے ہر ملزم کو سخت عدالتی رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے بہتیرے کمزور افراد بھی سرکاری اداروں میں کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ ویرا ہنری اور اس کی قبیل کے دوسرے امریکنوں کے بارے میں اپنے تجربات کا نچوڑ بیان کرنے لگی اور بات جاری رکھتے ہوئے بولی، لیکن جب انہیں کوئی ایسا حریف ٹکراتا ہے جو قانون اور اس کے امریکن محافظوں کو خاطر میں نہ لاتا ہو تو ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں اور وہ گھبرا کر پسپائی اختیار کر لیتے ہیں یا آبرومندانہ رپوشی کی راہیں تلاش کرنے لگتے ہیں۔ آبرومندانہ رپوشی، سلطان شاہ نے ہلکے سے کہہ کے ساتھ کہا، بعض اوقات تم بہت عجیب اصطلاح استعمال کر جاتی ہو۔ رپوشی تو سراسر بزدلی کا نتیجہ ہوتی ہے، اس میں آبرومند رہنے کی راہ کیسے نکل آتی ہے؟ بڑی موٹی سی بات ہے، ویرا سگریٹ سلگا کر بولی۔ ایک دفتر سے دوسرے دفتر یا ایک محکمے سے دوسرے محکمے میں تبادلہ بھی فرار کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ ہنری امریکن ڈپلومیٹک کور کا افسر ہے، اس کے لیے فرار کی بہترین صورت یہ ہوگی کہ وہ پوری کوشش کر کے پاکستان سے اپنے تبادلہ کرا لے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اب وہ ہماری راہ میں حائل نہیں ہوگا۔ یہ تمہارے قیاسات ہیں۔ اول خان نے اچانک ہی اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے کہا، دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے آخری فون کال فوری طور پر کیا گل کھلاتی ہے۔ مجھے فوری طور پر اپنے وسائل کو متحرک کرنا ہوگا تاکہ مجھے تازہ ترین خبریں ملتی رہیں۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تازہ خبریں دلچسپ ثابت ہوں گی۔ ویرا نے مسکرا کے کہا، اس وقت تک اول خان کی تقلید میں سب ہی کھڑے ہو چکے تھے۔ صرف دلچسپ ہی نہیں، آگے پیش آنے والے واقعات خطرناک رخ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اول خان نے نکاسی کے راستے کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے پرخیال لہجے میں کہا، یوں محسوس ہونے لگا ہے جیسے ہر وقت خطرات ہمارے منتظر رہتے ہوں یا پھر ہم ان کی تلاش میں رہتے ہوں۔ غزالہ نے ہنس کر خوشگوار لہجے میں کہا، اتفاق سے کوئی دن کسی ہنگامہ آرائی کے بغیر گزرے تو بہت عجیب محسوس ہوتا ہے، جس میں خالی پن کا احساس سب سے نمایاں ہوتا ہے۔ گالان میں ہم کئی دنوں تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تھے، ویرا نے اسے یاد دلایا۔ گالان کی بات نہ کرو، وہ پورا عرصہ ہماری قید کا ایک روح فرسا تسلسل تھا۔ وہاں بے عملی بلکہ نیند کے لمحات میں بھی شاید ہم سب کو اپنے مستقبل کے ڈراؤنے خواب نظر آتے رہتے تھے۔ غزالہ بولی۔ زینے طے کرتے ہوئے اول خان کو اچانک اپنے ان دونوں آدمیوں کا دھیان آ گیا جو حفاظت کے لیے جہانگیر کی فیکٹری بھیجے گئے تھے۔ فیکٹری پہنچنے پر اسے ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ انہیں چھت پر ہونا چاہیے، جہانگیر نے اول خان کے استفسار پر کہا۔ اوپر ساری ضروریات سے لیس ایک کمرہ موجود ہے، وہ جب چاہیں وہاں آرام کر سکتے ہیں۔ چھت سے وہ دور دور تک نگاہ رکھ سکیں گے۔ اسی اسنا میں ہم سب نیچے پہنچ گئے۔ وہاں اول خان کا ایک مسلح آدمی اس کا منتظر تھا۔ اول خان کو دیکھتے ہی اس نے فوجی انداز میں اسے تعظیم دی۔ تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ اول خان نے متجسس نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ فیکٹری کی عمارت کے پیچھے گراج میں بند کی ہے تاکہ کسی آنے جانے والے کی نظروں میں نہ آ سکے، اس نے کہا۔ اور تمہارا نمبر 2؟ اول خان نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ چھت پر ڈیوٹی دے رہا ہے، اس نے مستعدی سے جواب دیا۔ ہمیں آبزرویشن کے لیے بہترین جگہ ملی ہے۔ ہم نے ٹرائی پورٹ پر دوربین بھی نصب کر لی ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں ہم نیچے والوں سے انٹرکام پر رابطہ کر سکیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری نظروں میں آئے بغیر کوئی فیکٹری کے قریب نہیں آ سکے گا۔ گڈ۔ اول خان نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر تھپکی دی۔ اب میں ادھر سے بے فکر رہوں گا۔ اول خان نے اپنی گاڑی میں سوار ہو کر انجن سٹارٹ کیا اور واپس روانہ ہو گیا۔ تم دونوں کی واپسی کی فکر میں سب کچھ بھولا ہوا تھا، لیکن اب اچانک ہی بھوک کا احساس ہونے لگا ہے۔ جہانگیر اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑبڑایا۔ ہم نے اول خان سے بھی کھانے کے لیے نہیں پوچھا اور وہ بیچارہ چائے کی ایک پیالی پی کر رخصت ہو گیا۔ تو کیا گھر میں کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے؟ ویرا نے حیرت سے غزالہ سے پوچھا۔ غزالہ نے مسکرا کر اپنے سر کو نفی میں جنبش دی اور کہا، پینے کے نام پر پانی کے سوا اور کسی چیز سے واقف نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جہانگیر کے پاس شواز ریگل کی وہ پر اسرار بوتل باقی ہو جو خود بخود خوابگاہ سے کچن میں پہنچ گئی تھی۔ جہانگیر چاہے تو تمہیں اس میں شریک کر سکتا ہے۔ تمہارا سارا زور پینے پر ہے، جبکہ میں نے کھانے کے بارے میں پوچھا۔ ویرا اسے گھورتے ہوئے بولی۔ بے فکر رہو، کوئی نہ کوئی بندوبست ہو ہی جائے گا، غزالہ نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ شاندار بندوبست ہے، گالان کی دعوتوں کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ سلطان شاہ نے لقمہ دیا۔ ہم تینوں تمہارے بارے میں فکر مند نہ ہوتے تو اب تک کھا پی کر کارڈز کھیل رہے ہوتے۔ تم پر ڈینی کا رنگ چڑھنے لگا ہے، ویرا قدرے برہمی سے بولی۔ غزالہ
غزالہ کی طرف متوجہ ہو کر بولی، بات کو گھما پھرا کر اپنے مخاطب کو چکر میں ڈالنے کا فن تم بھی سیکھتی جا رہی ہو، یہی رفتار رہی تو بہت جلد ہم سب کے کان کترنے لگو گی، ڈینی کا نہیں تو تمہارا رنگ چڑھنا چاہیے۔ سلطان شاہ نے اسے آڑے ہاتھوں لینا چاہا، آخر غزالہ ڈینی ہی کی بیوی ہے اور اسے اپنے شوہر کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، تم بلا وجہ الجھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جہانگیر نے ناصحانہ لہجے میں سلطان شاہ سے کہا، ڈینی اور ویرا کے رنگ میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ ڈینی کے رنگ ڈنگ سیکھنے میں بیچاری غزالہ کو ابھی ایک عمر درکار ہوگی۔ اس وقت تک ہم پانچوں ڈرائنگ روم میں پہنچ چکے تھے۔ اول خان کا آدمی ہماری گفتگو میں کوئی مداخلت کیے بغیر اوپر چڑھتا چلا گیا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی غزالہ کچن کی طرف بولی، ویرا مجھے آنکھ مار کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ خدا کا خوف کرو، سلطان شاہ اس پر آنکھیں نکال کر بولا، یہاں بیٹھنے کی بجائے کچن میں جا کر غزالہ کا ہاتھ بٹاؤ، وہ ہم سب کی ملازم نہیں ہے کہ اکیلی چولہا جھونکتی رہے۔ بکواس مت کرو، دنیا میں کہیں بھی مہمانوں سے کام نہیں لیا جاتا، میں یہاں جہانگیر کی مہمان ہوں۔ غزالہ کی طرف سے تمہارا پتا پھڑک رہا ہے تو جہانگیر کو کچن میں بھیجو، میں اس وقت یہاں سے نہیں ہلوں گی۔ تم جیسے ڈھیٹ مہمانوں کے ساتھ کوئی مروت نہیں کرتا، ایسے مہمانوں کو نہ صرف خود اپنی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے بلکہ شکم پوری کے بعد ولایت میں بھی انہیں اپنے جھوٹے برتن خود دھونے پڑتے ہیں۔ ولایت کی ایسی کی تیسی، اس وقت میں پاکستان میں ہوں، ویرا تیزی سے بولی۔ مجبوری ہے، سلطان شاہ بے بسی سے اپنے شانے اچکا کے بولا، اللہ ایسے ڈھیٹ اور بن بلائے مہمانوں سے ہر شریف آدمی کو محفوظ رکھے۔ ایک اول خان تھا جو شرافت سے چائے پی کر لوٹ گیا۔ ویرا نے سلطان شاہ سے نظریں بچا کر مجھے آنکھ ماری اور بظاہر تنک کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سلطان شاہ کو اپنی بات پوری کرنے کا موقع دیے بغیر غصیلے لہجے میں بولنا شروع کر دیا تھا، میں یہ تانے برداشت نہیں کر سکتی، جہانگیر کو کھل کر بتانا ہوگا کہ وہ مجھے کیا سمجھتا ہے۔ اس بات کا فیصلہ نہ ہوا تو میں ابھی یہاں سے کوچ کر جاؤں گی۔ یہ تمہارا اور سلطان شاہ کا جھگڑا ہے، مجھے کیوں اس میں گھسیٹ رہی ہو؟ جہانگیر نے احتجاج کیا، اس فساد کی جڑ تم ہی ہو۔ ویرا نے اس پر آنکھیں نکالی، پہلے مجھ پر شراب کی بوتل چھپانے کا الزام لگایا اور اب یہاں مٹھو بن رہے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان شاہ تمہاری شے پر سینہ زوری کر رہا ہے، خدا کے لیے میری طرف سے بدگمانیاں نہ پیدا کرو۔ جہانگیر بکھلا کر بولا، شراب کی بوتل کے قصے کو میں نے وہیں دفن کر دیا تھا، ہو سکتا ہے کہ پینک میں نے خود ہی بوتل کچن میں چھوڑ دی ہو، اب اس بات کو دہرانا بے سود ہے۔ مجھے تم سے کوئی شکایت ہوتی تو میں سلطان شاہ سے دل کی بڑاس نکالنے کی بجائے تم سے بات کرتا، تم دونوں آپس کی چپکلش میں مجھے نہ رگیدو، میرے لیے تم سب برابر ہو اور میں تمہیں اپنا مہمان سمجھتا ہوں۔ تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ ویرا ایک گہرا سانس لے کر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ سلطان شاہ نے تمہارے سامنے تمہارے حوالے سے میری توہین کی ہے، اس کی سرزنش تمہارا فرض ہے، میرا مشورہ ہے کہ اسے تھوڑی دیر کے لیے اس کمرے سے باہر نکال دو تاکہ اس کا دماغ درست ہو سکے۔ لیکن سلطان شاہ نے میرا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، یہ پہل تم نے کی تھی۔ جہانگیر بولا، یہاں کوئی مہمان نہیں ہے، مجبوراً مجھے دخل انداز ہونا پڑا، ہم سب زبردستی جہانگیر کے سر پر مسلط ہوئے ہیں، اسے امتحان میں ڈالنا مناسب نہیں ہے، آپس کے جھگڑے ہمیں خود طے کرنے چاہیے۔ خدا تمہیں خوش رکھے۔ جہانگیر کسی علم رسیدہ رنڈوے کی طرح بولا، میں اسی طرح لیے تمہاری دوستی پر ناز کرتا ہوں کہ تم ہر آڑے وقت میں میرے کام آتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں خود ہی اس سے سمجھ لوں گی، یہ میرے سامنے ناک رگڑتا ہوا نظر آئے گا۔ ویرا سلطان شاہ کو کھلا چیلنج کرتی ہوئی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی، کوبی کے کوسنے سے ڈور نہیں مرا کرتے۔ سلطان شاہ بے پرواہی سے بولا، یہ کوبی کیا بلا ہوتی ہے؟ جہانگیر نے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ کوے کی مادہ ہوتی ہے، سلطان شاہ نے اسی بے نیازی سے کہا۔ ویرا مشتعل ہو کر اس کی طرف جھپٹی، لیکن میں نے سختی سے اس کا بازو تھام کر اسے وہیں بٹھا لیا۔ تم مذاق میں پہل کرتی ہو اور پھر اس احمق کی بدتمیزی پر اتنی جلدی مشتعل ہو جاتی ہو، میں نے ویرا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کوے کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، تم سفید فام ہو، اس کی بونڈی مثال پر تمہیں کہا لگانا چاہیے تھا۔ کالی بھیڑ کی طرح سفید کویاں بھی اچھی نظروں سے نہیں دیکھی جاتی، اصل نسل کوے انہی سے دور بھاگتے ہیں۔ تم ویرا کو بہلانے کی کوشش نہ کرو، وہ ان باریکیوں کو خوب سمجھتی ہے۔ سلطان شاہ اپنی زبان کی خارش سے مجبور تھا۔ تم خود ہی دیکھو، ویرا بے بسی سے بولی، یہ اب بھی باز نہیں آ رہا، سفید کوی کے ساتھ باز آ ہی نہیں سکتا، باز اپنا شکار خود پکڑتا اور کھاتا ہے، کووں کے غول بستیوں کے کوڑا گھروں میں اپنی شکم پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کاش میں بھی اتنی اردو جانتی ہوتی، پھر دیکھتی کہ تم کس طرح میرے منہ لگتے ہو۔ فکر نہ کرو، اگر تم نہیں جانتی تو ڈینی تمہیں اردو جنوا دے گا۔ سلطان شاہ اب
شٹ اپ، میں نے اس تنازع کو ختم کرانے کے لیے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ پھر ویرا سے مخاطب ہو گیا، اب تم بھی خاموش ہو جاؤ، اردو میں تمہاری مہارت قابل رشک ہے، یہ فارسی میں بھی تھوڑی سی شدھ بدھ رکھتا ہے، بلا وجہ بات سے بات نکال کر تمہارا خون سلگاتا رہے گا۔ ویرا نے غصے سے اسے اپنا سر جھٹکا اور پیکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگانے میں مصروف ہو گئی۔ سلطان شاہ بے فکری کے انداز میں چھت کی طرف دیکھ کر ہولے ہولے سیٹی بجا رہا تھا۔ اس کا وہ انداز بھی چڑھانے والا تھا، لیکن اس وقت وہ مردود میری طرف متوجہ ہی نہیں تھا۔ میں آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تنبیہ کرتا۔ ویرا کے سامنے اسے زیادہ برا بھلا کہنے میں یہ خرابی تھی کہ ویرا شیر ہو جاتی اور سلطان شاہ کا منہ سوج جاتا۔ وہ کشیدگی زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ جہانگیر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا ہی تھا کہ ویرا بھی اس کے پیچھے اولی۔ سلطان شاہ نے مانی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ ویرا پر پھر کوئی پھپتی کسنے کے موڈ میں نظر آ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ تم دونوں اگر جہانگیر کی خوابگاہ میں جا رہے ہو تو میں بھی تمہارا ساتھی ہوں، میں نے کہا۔ وہ دونوں بیک وقت پلٹے۔ جہانگیر ویرا کو اپنے پیچھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہیں جہاں تم جا رہے ہو، ویرا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہم تینوں ہی چلتے ہیں، میں نے ان دونوں کے قریب پہنچ کر کہا۔ ٹھیک ہے۔ مانی خیز نگاہوں کے تبادلے کے بعد جہانگیر نے کسی بحث کے بغیر ہتھیار ڈال دیے۔ تم لوگوں سے کوئی بات نہیں چھپائی جا سکتی، تم ذہنوں تک کو پڑھ لینے پر قادر ہو چکے ہو۔ میں نے بڑھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ شواز کی بقیہ بوتل تم اکیلے ہضم نہیں کر سکو گے، بھوک چمکانے کے لیے مجھے بھی کسی اشتہا آور سہارے کی ضرورت ہے۔ تم تینوں مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ پیچھے سے سلطان شاہ نے آنکھ لگائی۔ تمہاری یہ بد اعمالیاں تمہیں راس نہیں آ سکے گی، تھوڑی ہی دیر بعد تینوں الٹیاں کرتے نظر آؤ گے۔ ویرا نے مڑ کر خالص امریکن انداز میں اپنے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کو فرش کے رخ پر کر کے سلطان شاہ کو دکھایا۔ انگوٹھے کو کئی بار عمودی جھٹکے دیے اور ہمارے ساتھ چل دی۔ کون کہاں جا رہا ہے؟ سلطان شاہ کا تبصرہ سن کر کچن سے غزالہ نے اونچی آواز میں پوچھا۔ تم کھانا لگاؤ، ہم 5 منٹ میں آ رہے ہیں، میں نے جواب دیا۔ جہانگیر اپنی پرتعیش خوابگاہ میں پہنچتے ہی شرابوں والی کیبنٹ میں جا گھسا۔ وقت کم تھا، اس لیے ویرا نے پھرتی سے 3 گلاسوں کے ساتھ ریفریجریٹر سے آئس ٹرے نکال لی۔ اس دوران میں جہانگیر شواز ریگل کی نئی بوتل کی سیل توڑ رہا تھا۔ نئی بوتل؟ میں نے حیرت سے دیکھا۔ وہ پرانی بوتل کہاں گئی؟ میدے میں، جہانگیر نے ہنس کر کہا۔ میں اس کا سہارا نہ لیتا تو تم دونوں کے بارے میں سوچتے سوچتے میرا بلڈ پریشر نہ جانے کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ الکوہل نے مجھے اس قابل رکھا کہ میں خود کو سنبھالنے کے علاوہ غزالہ کو بھی تسلی تشفی دیتا رہا، ورنہ وہ بہت پہلے تمہاری تلاش میں نکل چکی ہوتی۔ 1/3 بوتل اڑانے کے بعد بھی تم مزید میں نوشی کی ضرورت محسوس کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ 1/3 نہیں، 1/4 سے بھی کم، اس نے میری تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ وہ تفکرات کی نظر ہو گئی۔ آدمی پریشان ہو تو الکوہل بھی اثر نہیں کرتی، اسی لیے دانشمند لوگ باقاعدہ موڈ بنا کر پینے پلانے کی محفل سجاتے ہیں۔ ویرا اس کی سست روی برداشت نہیں کر سکی اور اس کے ہاتھ سے بوتل لے کر گلاس بنانے لگی۔ وہ مغربی دوشیزہ تھی اور میں نوشی کے مغربی آداب پر اتنی سختی سے کاربند رہتی تھی کہ ابتدا میں بڑے بڑے پیک بنانے پر میرا مضحکہ اڑایا کرتی تھی، لیکن پاکستان میں ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد وہ خود بھی اپنا رکھ رکھاؤ بھول چکی تھی۔ اس نے گلاسوں میں تلار رنگ سیال کی جو مقدار انڈیلی، وہ فی کس 4-5 پیک سے کم نہیں تھی۔ ویرا گلاسوں میں برف کے ڈلے اور سوڈا ڈال رہی تھی تو جہانگیر پرتشویش آواز میں بڑبڑایا، گلاس خالی ہونے تک کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا اور غزالہ ہم پر چڑھ دوڑے گی۔ مرد بنو اور تیزی سے فرصت حاصل کرو۔ ویرا نے یہ کہہ کر اپنا گلاس فضا میں لہرایا اور پہلے ہی گھونٹ میں 1/3 گلاس خالی کر دیا۔ وقت کم ہو تو آدمی کو سرعت سے کام لینا چاہیے۔ جہانگیر ویرا کی دعوت پر جوش میں آ گیا۔ اس نے ویرا کی تقلید کرنے کی کوشش کی اور اسے اتنی بری طرح اچھو لگا کہ آدھا گلاس چھلک کر قالین پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ دبائے کھانسی پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ شاید یہ سلطان شاہ کی بد دعا کا اثر ہے، ویرا نے بے رحمانہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ میں نے جہانگیر کی پیٹھ تھپکتے ہوئے ویرا کو گھورا اور پھر اپنا گلاس ایک ہی سانس میں گھٹا گھٹ خالی کر دیا۔ میرے حلق سے میدے تک ایک آتشی لکیر سی تیر گئی، لیکن ویرا کے بڑبولے پن کا وہی بہترین جواب تھا۔ سلطان شاہ کی بد دعا نے مجھ پر اثر کیوں نہیں کیا؟ میں نے جہانگیر کے سنبھل جانے پر ویرا سے پوچھا۔ ڈھیٹ اور موٹی چمڑے والے ہر بد دعا سے بچے رہتے ہیں، ذرا جہانگیر کو دیکھو کیا سرخ و سفید ہوا جا رہا ہے۔ تم خطرناک عورت ہو، کسی دن جوش دلا کر مجھے مروا دو گی۔ جہانگیر بررائی ہوئی آواز میں بولا۔ عورت کی باتوں میں جوش میں آنا بھی بھرپور جوانی کا اظہار
اظہار ہوتا ہے۔ ویرا خوش دلی سے بولی، یہ سمجھو کہ میں کبھی کبھار اپنے دوستوں کی مردانگی کو آزماتی رہتی ہوں، تم اسے میرا شوق یا مشغلہ بھی کہہ سکتے ہو۔ تم جہانگیر کے ساتھ اپنا شوق پورا کرتی رہو، میں چلا۔ میں نے سگریٹ کا کاش لے کر کہا، بیچ میں چل دینا بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے، تمہیں آخر تک ہمارا ساتھ دینا چاہیے، پتہ نہیں تمہارا آخر کب ہو، میں غزالہ کی برہمی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، اس وقت جہانگیر خاصا اخلاق زدہ ہو رہا ہے، یہ آخر تک تمہارا ساتھ دیتا رہے گا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل گیا۔ میں نے دور ہی سے دیکھ لیا کہ ڈرائنگ روم خالی تھا، غالباً سلطان شاہ کچن میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے رک کر سگریٹ کے 2-3 گہرے گہرے کاش لیے۔ اس وقت فضا لذیذ کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو سے مہک رہی تھی۔ میں بھی سیدھا کچن کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ غزالہ چولہے پر کھانا گرم کرنے میں مصروف تھی۔ سلطان شاہ ٹرالی میں سلاد کی پلیٹ سجا رہا تھا۔ میں نے ملی جلی سلاد کا ایک چمچہ اپنے منہ میں ڈالا اور زبان پر مولی کا نمایاں ذائقہ محسوس ہوا۔ غزالہ کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ غزالہ نے سر گھما کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے ان دونوں نے بچی کھچی بوتل میں تم کو اپنا شراکت دار بنانے سے انکار کر دیا، اسی لیے اتنی جلدی لوٹ آئے ہو۔ جہانگیر کے کمرے میں بوتلوں کا پورا خزانہ بھرا ہوا ہے، اس نے ابھی نئی بوتل کھولی ہے، میں صرف انہیں چڑھانے کے لیے ان کے پیچھے ہو لیا تھا، ورنہ میرا پینے کا ذرا بھی موڈ نہیں تھا۔ میں نے غزالہ کو خوش کرنے کی نیت سے خواہ مخواہ جھوٹ بولا۔ یا مظہر العجائب، سلطان شاہ حیرت سے بولا، میرے گناہ گار کان کیا سن رہے ہیں؟ یہ ماننے والی بات تو نہیں ہے، لیکن تم کہتے ہو تو میں مانے لیتی ہوں۔ غزالہ بولی۔ مجھے اپنے جھوٹ پر شرم آنے لگی۔ غزالہ میں سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ مجھ سے کسی بات پر بحث نہیں کرتی تھی، میں جو کچھ کہتا اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی تھی، جبکہ ویرا کی فطرت غزالہ کے بالکل برعکس تھی، وہ میری سچی باتوں پر بھی شکوک و شبہات میں مبتلا رہتی تھی، اور جب تک 20 تیکھے سوالات نہ کر لیتی میری کسی بات پر یقین نہیں کرتی تھی۔ اس موازنے کے ساتھ ہی میرا ذہن چند ثانیوں کے لیے بہک گیا۔ شاید یہ مرد کی فطرت ہوتی ہے کہ پرائی عورتوں کی جو عادتیں اسے دل آویز معلوم ہوتی ہیں، اپنی بیویوں کے معاملے میں وہی عادتیں زہر لگتی ہیں۔ میں ویرا کی آزاد روی، بے حجابی، میں نوشی اور کٹ حجدی کا بہت بڑا مداح تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ انہی میں سے کوئی خرابی غزالہ کی ذات اور کردار میں موجود ہوتی تو شاید میں اسے برداشت نہ کر پاتا۔ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکی کہ ویرا کے ساتھ ہوا خوری کے لیے نکلنے کے بعد تم جہانگیر گھر کیسے جا پہنچے۔ اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ تم نے مجھ پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ غزالہ کی شکایتی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں یہاں سے ہوا خوری کے ارادے ہی سے نکلا تھا، میں نے دفاعی لہجے میں کہا، لیکن راستے میں دماغ سنک گیا اور میں جہانگیر کے گھر پر اتر گیا۔ شاید وہ میری چھٹی حص تھی جس نے مجھے ادھر کی راہ دکھائی تھی، اور اول خان کے دونوں آدمی بھی اول درجے کے جھوٹے ہیں۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی انہوں نے اگل کر نہیں دیا کہ تم جہانگیر کے گھر گئے ہو، آخر تک وہی کہتے رہے جو تم نے انہیں پڑھایا تھا۔ وہ بے قصور ہیں، وہ میری ہدایت سے کیسے انحراف کر سکتے تھے؟ تمہیں ایسی گمراہ کن ہدایت دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے پروگرام میں تبدیلی سے واقف ہونے کے بعد تم لوگ متوقع خطرات کے بارے میں سوچ کر ہلکان ہوتے رہو، اس میں میری کسی بدنیتی کو کوئی دخل نہیں تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ان دونوں کے جھوٹ کے بعد ہمیں کوئی تشویش نہیں تھی؟ غزالہ نے پوچھا۔ وہ ایک کھلا جھوٹ تھا جو آخر کار سامنے آ ہی گیا تھا۔ اس پر بحث کرنا غزالہ کا حق تھا، لیکن پھر بھی اس کا لہجہ صرف متاسفانہ تھا، اس کی باتوں میں طنز یا تحقیر کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ شکایتی انداز میں مجھ سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی نپٹاتی جا رہی تھی۔ سلطان شاہ مستعدی سے اس کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ تمہاری تشویش اور پریشانی کا مجھے بخوبی اندازہ ہے، میں نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہاں سے روانہ ہونے تک میرا ادھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اول خان بھی یہ جان کر حیران رہ گیا تھا کہ میں اچانک جہانگیر کے گھر جا پہنچا تھا۔ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ میرا وہاں جانے کا فیصلہ بہت بروقت تھا۔ تم جہانگیر کے گھر سے بھی مجھے فون کر سکتے تھے، غزالہ نے کہا۔ اس کی نوبت ہی نہیں آئی، میرے وہاں پہنچتے ہی کھیل شروع ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ امریکن ایجنٹ اپنی پیش قدمی کے لیے تمہاری آمد کے منتظر تھے۔ میں بے اختیار ہنس پڑا، بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا تھا۔ یہ بات عقل میں سماتی ہی نہیں کہ تم نے ہنستے کھیلتے 3 حریفوں کو مار لیا ہوگا۔ پہلے 2 آدمیوں کو ویرا نے شکار کیا، میں نے تیسرے پر بھیم گن آزمائی تو وہ بے ہوش تھا۔ اگر یہ ویرا ہی کا کارنامہ تھا تو تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ منصوبہ میرا تھا، لیکن آخری مرحلے پر ویرا نے اچانک ہی الگ راہ اختیار کر لی۔ تو یوں کہو کہ
کہ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ویرا نے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا۔ کم و بیش یہی صورتحال پیش آئی تھی، مجھے اعتراف کرنا پڑا۔ پھر غزالہ کے استفسار پر میں نے اختصار کے ساتھ پوری کہانی دہرانی شروع کر دی۔ ان دونوں کے لیے ویرا کی بے خوفی اور پیش قدمی کی کتھا حیران کن ثابت ہوئی۔ میں درمیان میں ان کے پرتجسس سوالات کے جوابات بھی دیتا رہا۔ اسی دوران میں کھانے کی ٹرالی سج کر تیار ہو گئی اور ہم تینوں اسی موضوع پر باتیں کرتے ہوئے کھانے کے کمرے میں آ گئے۔ وہاں ویرا یا جہانگیر کا پتہ نہیں تھا۔ غزالہ جہانگیر کے کمرے میں پیش آنے والے واقعات کی جزیات جاننے میں اتنی زیادہ منہمک ہو گئی تھی کہ سلطان شاہ اسے ٹوکے بغیر میز لگانے میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کے کان بھی میری باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں وہ بھی مجھ سے ایک آدھ سوال کرتا جا رہا تھا۔ وہ جتنی دیدہ دلیری دکھاتی ہے موت اس سے اسی قدر دور بھاگتی ہے۔ آخر میں وہ بولا، یہ لڑائی کا بنیادی اصول ہے، صرف دفاع کر کے کوئی لڑائی نہیں جیتی جا سکتی۔ اسی حقیقت نے جارحانہ دفاع کے ایک نئے فوجی نظریے کو جنم دیا ہے۔ ویرا اسی اصول پر عمل کرتی ہے۔ ہر ایک اس کی سرگرمیوں سے لا علم تھا۔ وہ اندھیرے میں ایک درخت پر چھپ کر گولیاں چلا رہی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اول خان کا کوئی آدمی اس درخت پر برسٹ چلاتا اور ویرا خون آلود لوتھڑے کی شکل میں نیچے آ جاتی۔ سلطان شاہ نے خیال ظاہر کیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ غزالہ نے ناخوشگوار لہجے میں اسے سرزنش کی۔ وہ اتنی بری نہیں ہے کہ اس کے بارے میں اتنی بے رحمی سے سوچا جائے۔ اس نے بلیو کراس ڈیل کے سلسلے میں جو بے مثال خدمات سر انجام دی ہیں، ان کے بعد اس کے عمر بھر کے گناہ دھل گئے ہیں۔ یہ میری خواہش نہیں تھی، سلطان شاہ گڑبڑا کے بولا۔ میں خود اسے زندہ اور تر و تازہ دیکھنے کا آرزو مند ہوں۔ میں تو ایک امکان کی بات کر رہا تھا۔ وہ کھلی فضا میں آسان ترین نشانے پر تھی اور ماری جا سکتی تھی، لیکن اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ وہ اطمینان سے گھر کے احاطے میں کود گئی۔ یہ مقدر کی بات ہے اور مقدرات اٹل ہوتے ہیں۔ اول خان کا ایک ماتحت درخت پر برسٹ فائر کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے روک دیا گیا۔ اول خان ایک وقت میں 2 محاذ نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کو لمبی عمریں ملتی ہیں وہ بے خوف ہوتے ہیں۔ موت قریب ہو تو آدمی کی چھٹی حص اس کی آہٹ سن لیتی ہے اور وہ ضرورت سے زیادہ محتاط رہنے لگتا ہے۔ جب تمام تر احتیاط کے باوجود موت اسے آد بوجھتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے خوف اور بزدلی کی وجہ سے مارا گیا۔ ویرا کی درازی عمر سے مجھے خوشی ہوگی۔ سلطان شاہ مسلسل اپنے تبصرے کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ وہ مجھے چڑھاتی ضرور ہے، لیکن میرے دل میں اس کے خلاف کوئی اناد نہیں۔ غزالہ نے کرسی پر بیٹھ کر ایک چمچے سے پلیٹ کا سرا بجانا شروع کر دیا۔ شاید وہ اس طرح ویرا اور جہانگیر کو بلانا چاہ رہی تھی کیونکہ اس کی نگاہیں خوابگاہ کی طرف تھیں۔ بس 2 منٹ میں آتے ہیں، اندر سے جہانگیر کی برائی ہوئی آواز گونجی۔ ان کے 2 منٹ آدھے گھنٹے سے پہلے ختم نہیں ہوں گے۔ میرا خیال ہے ہمیں کھانا شروع کر دینا چاہیے، میں نے ایک پلیٹ اپنے آگے سرکاتے ہوئے کہا۔ انہیں ہم سب کی غیبتیں کرنے کا سنہرا موقع مل گیا ہے، وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ سلطان شاہ ہنس کے بولا، ویرا تو ویسے بھی بے لگام اور منہ پھٹ ہے، جہانگیر بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔